الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 ہے۔ یہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ یہ دعا میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی۔ کیا تھی دعا وہ؟ قال رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، وہب لی اور مجھے عطا کر، ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، ایسی بادشاہت کہ میرے بعد پھر کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہونا، دوسرے کے لیے نہیں ہونا، ایسی بادشاہت مجھے عطا کر۔ انکا انت الوہاب، بے شک آپ عطا کرنے والے ہیں، آپ ہی دینے والے ہیں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو انعامات سے معجزات سے نوازا وہ کیا ہے؟ دیکھیے، سرکش شیاطین کو آپ کے تابع کر دیے، ہوا ان کے لیے مسخر کر دیے، اور پھر آپ دیکھیے پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ یہ تمام باتیں پھر یہ معجزات کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں دیے، چونکہ دعا کے آخر میں کیا لفظ ہے؟ ملکا لا ینبغی، میرے بعد پھر کسی دوسرے کو یہ معجزات نہیں دیے جانا۔ تو کون سے تھے وہ؟ ایک تو ہوا مسخر کر دیے گئے تھے، جو مہینوں کا سفر جو ہے نا دنوں کے اندر طے ہو جاتا تھا۔ سرکش شیاطین آپ کے لیے کام کرتے تھے۔ اب آج کا جو میرا عنوان ہے، چونکہ میں اس سے پہلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ایک بیان دے چکا تھا، اس میں موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے تھے اور جادوگر مغلوب ہو گئے تھے، اور وہ جو کچھ بنا کے لائے تھے قرآن اس کا تذکرہ علل اعلان کر دیا ہے، ہر صاحب فہم انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ کیا تھے وہ الفاظ؟ ان کے لاٹھیاں، ان کے رسیاں کیا تھے؟ قرآن بیان کر رہا نا، انما صنعوا کید ساحر، یہ جو بنا کے لائے نہیں، صنعوا وہ مکر ہے، یہ چال ہے، یہ کس کی؟ کید ساحر، جادوگروں کی، یہ دھوکہ ہے۔ ولا یفلح الساحر، کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جادوگر، حیث اتا، چاہے وہ کوئی کسی بھی راستے آئے، کچھ بھی کر لے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کا اعلان۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے بھی، آپ کے لیے، میرے لیے، پیغمبروں کے لیے، سب کے لیے ہے یہ کسی مخصوص پیغمبر کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب ہمارے پاس سب سے زیادہ جو ہے، جو ڈر خوف ہمارے پاس جو بٹھایا گیا ہے وہ جن شیاطین کا ہی ہے، بچپن سے ڈرا دیے ہیں۔ اور یہ ڈر بٹھانے والے کون ہیں؟ کیا ہمارے نانا، دادا، نانی، دادی، بچے جلدی نہیں سوتے، نہیں بڈھا رہا وہاں سے، انہیں وہاں سے دیکھ رہا ہوں، وہاں نہیں جانا، تو وہ کیا ہو گیا؟ ڈر بچپنے کا، شروع سے ڈرنے کی عادت بٹھا دی۔ یہ دراصل یہ جو تھے نا، یہ قصے یہ لوگوں کے، یہ عاملوں کے کسٹمر تھے، لوگ گراہک تھے، یہ لوگ بھیجنے والے تھے۔ وہ بڑے ہونے کے بعد میں جا رہے ہوں، شروع سے ڈرا ہے نا، وہ رات میں نہیں جانا، دوپہر کی دھوپ میں نہیں جانا، پیلے کپڑے نہیں پہننا، یہ فلانا نہیں کرنا، یہ جو ہے شیطان لپٹ جاتا، جن سوار ہو جاتا، یہ تمام باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے جب کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں چلے گئے مگر ابلیس نہیں کیا۔ کانا من الجن، وہ جو ابلیس تھا وہ کون تھا؟ وہ کوئی الگ مخلوق تھی، اس کی جنس کیا تھی؟ کانا من الجن، جنوں میں سے تھا وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ وہ ففسخ عن امر ربہ، اپنے رب کی نافرمانی کرنا۔ تو
تو جن اور شیاطین یا شیطان یہ دو الگ چیز نہیں ہے. آپ سورہ ناس میں پڑھتے ہیں نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کون ہے؟ من الجنتی والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. سورہ انعام میں کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے نبیوں کے دشمن جو پیدا کیے ہیں وہ شیاطین، دیکھیے آپ، انسانوں میں سے بھی ہے، جنوں میں سے ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کا وتیرہ کیا تھا، ان کی پہچان؟ کافروں کے پاس جب جاتے تو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ ہم تمہارے پاس بھائی ایمان نہیں لائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب ایمان والوں سے ملتے تو کیا بولتے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، ہم آپ کی طرف ہیں. ہم ان کو دھوکہ دے رہے تھے، کافروں کو بول رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے تھا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں. یہ کون شیطان؟ یہ کون سے کس قسم کے شیطان ہے؟ یہ ہے اصل میں شیاطین الانس، انسان نما شیاطین. قرآن جو بیان کیا ہے دو شیاطین، دیکھیے آپ، شیطان کے لفظ سے یہ شیطان ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ تنخو، نافرمان، شیطان کے معنی بغاوت کرنے والا. اگر وہی کام انسان جب کر رہا ہے، ہم بھی بولتے ہیں نا بھائی فلانا آدمی، ارے وہ تو پکا شیطان ہے بولتے. یہ تو لہذا ہم کو جو شیاطین سے ڈر بٹھا گیا کہ شیطان آنکھ پہ آتا ہے، سوار ہو جاتا ہے. دیکھیے ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت کا ایک وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے؟ تمہارا امتحان لے رہے ہیں کون اچھے عمل کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے انسان کو بھیج دیا ہے، اب شیطان آ کے اس کو اگر دیوانہ بنا دیا، پاگل بنا دیا، تو کم سے کم اس کو عمل سے تو روک دیا. ظاہر ہے کوئی نیک تو نہیں تھا نا، برا ہی تھا نا. کتنے برائیوں سے بچ گیا؟ حساب سے بھی بچ گیا. کیا شیطان ایسا چاہیں گا کہ انسان کو فائدہ پہنچے؟ اس کا کام کیا ہے؟ ان شیطان لکم عدو، سورہ فاتر میں، شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم اس کو دشمن سمجھو. دیکھیے اب یہ ہے اس کا حربہ، یہ ہے اس کی چال. تو شیطان کیا ہے؟ شیطان انسان میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کو ہم آپ سے پہلے کتاب پہ تعلیمات دیے تھے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہود و نصارہ. یہود، ان کو ہم کتاب دیے تھے. وہ کیا کتاب کے احکامات پہ عمل نہیں کرے. پھر کیا کہہ رہے؟ یؤمنون بالجبت، جادو پہ یقین رکھے. والطاغوت، اور شیطانوں کو یؤمنون، ایمان رکھے. دیکھیے بھائی شیاطین ہیں، وہ تو ایمان لانے سے وہ برابر ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں بول رہے ہیں یؤمنون بالجبت والطاغوت؟ کہ جو ہے نا یہ جادو اور جو ہے تو شیاطین پہ، شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں. کس لیے کہا گیا؟ وہ تو رکھ لیں گے. دراصل یہاں پر کون سا ایمان ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے جو خالی ایک مخلوق ہے، بلکہ ان کو نفع نقصان کا ہم سمجھ رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نہیں سورہ سبا ہے، آیت نمبر 40-41، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں تمام انسانوں کو سب کو جمع کر لیں گے، فرشتوں کو، جنات کو، سب کو جمع کر لیں گے کل قیامت کے دن. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گا، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اب بتاؤ کیا تم لوگ جو ہے ان کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، معبود اور مستان مانتے تھے نفع نقصان کا؟ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے.
فرشتے کیا جواب دے رہے؟ دیکھیے آپ آیت نمبر 41، قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، فرشتے بولیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے لوگ، آپ پاک ہے، آپ ہمارے کارساز ہے، مددگار ہے، یہ لوگ نہیں۔ انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ جن کون؟ جن شیطان۔ یعبدون الجن واکثرهم بہم مومنون، اور یہ انسانوں کی اکثریت، دیکھیے آپ مومنون، وہاں پر یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہاں پر واکثرهم بہم مومنون، یہ انسانوں کی اکثریت ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتی تھی، جو آج ہمارے عقائد اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ایسے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ایک آپ افواہ اٹھا دو، وہ گھر میں شیطان ہے، نہ کوئی کرایہ دار آتا نہ وہ گھر بکتا، دشمنی نکالنے کا آسان طریقہ۔ اگر وہ اترنے کے بعد اگر کوئی بول دیے تو گھر میں ملامت ہے، اب وہ 2-3 دن تک تو سوتے ہی نہیں، وہ کہیں سے بلی بھی چلے گئی، کچھ بھی ہوا، وہاں صحیح بات ہے، گھر خالی کر دو، ختم ہوگی بات، ڈر خوف بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا قرآن کیا بول رہا؟ آپ دیکھیے، آپ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اس کا قبیلہ تم لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں ہر جگہ سے، کہیں سے بھی، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ کون بول رہا ہے؟ قرآن۔ اب ہمارے پاس اتنے بنڈلا ہیں، وہاں دکھا تھا، رات کے 2 بجے دکھا تھا، وہ مسان گٹی میں دکھا تھا، یہی بات ہے نا ہمارے پاس۔ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں تم دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ الگ مخلوق ہے، وہ تم کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ انہیں شکل بدل کیا سکتا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، سورہ روم۔ اللہ کی جو مخلوق ہے نہیں کنورٹ نہیں ہوتی، سمجھے آپ؟ اس میں تبدیلی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، نہ کتے کی شکل میں آتا، نہ گدھے کی آتا، نہ سانپ کی آتا، نہ بلاور کی آتا، بلکہ یہاں تک لوگوں کے عقائد ہے آپ کی میری شکل میں بھی آ سکتا۔ ارے آپ کی میری شکل میں آ سکتا تو یہ دنیا میں آنن فانن فساد فی الارض ہو جاتا، فساد ہو جاتا۔ جنرل کی شکل میں جا کے بارڈر پہ بول دیا فائر، بولے تو ختم، جب پوری جنگ چھٹ جاتی، انہیں بولیں گا میں کب بولا تھا؟ آپ کی میری شکل میں جا رہا، اگر کسی ایک شریف بیوی ہے اس کی بیوی کی شکل میں چلے گیا، لوگ بولے تمہاری بیوی کو دیکھے ہم روڈ پہ سے جا رہے تھے، آگے طلاق دے دیتا۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتا۔ وسوسہ ڈال سکتا ہے، صرف اور صرف وسوسہ۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، سورہ اعراف میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایمان والوں کے دلوں میں جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو چوکنے ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بس وہ برائی سے بچ جاتے ہیں۔ نہیں کر سکتا، عمدن گمراہ نہیں کر سکتا، اور نہ کسی کو گمراہ کر سکتا ہے۔ ہم سے پہلے جو یہود تھے ان کو جب اللہ تعالیٰ کتاب دیا تھا تو وہ کیا کرے کتاب کے ساتھ؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، یہ کتاب کو جو ہے نا، ہم جن کو کتاب دیے تھے وہ کتاب کو پھینک دیے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیے، کأنہم لا یعلمون، ایسا عمل کیے کہ گویا کہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر کرے کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور میں نہیں، ان کے دور میں کسی کو پر مارنے کی گنجائش نہیں تھی، ان کے دور حکومت کی طرف، ان کے بعد حکومت کی طرف منسوب کر کے کیا کرے؟ جھوٹے قصے نکالے، یہ نقش سلیمانی ہے، یہ کر لیے تو ایسا ہو جاتا، یہ فلانا پڑھ لیے تو پیسہ آ جاتا، وہ کر لیے تو جن کنٹرول میں آ جاتا۔ سلیمان علیہ السلام کی ایسی کوئی حکومت نہیں تھی۔ یہ آپ دیکھیں یہودیوں کے پاس سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے، ایک بادشاہ ہے، وہ بادشاہت کیسا ملی؟ یہی قصے ہے وہ کہ ان کے پاس جنات تابع تھے، اور جو ہے نا ان کے ذریعے سے جو یہ حکومت کرتے تھے، یہ کچھ پتہ ہے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بتا رہا ہے کہ ان کی حکومت ایسی نہیں تھی، جن تابع نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کریں؟ ان کی طرف منسوب کر دیں کہ شمشیر سلیمانی بتا دیے تو جل جا رہا۔ آپ دیکھیں گے قصے کہانیاں میں
اللہ تعالیٰ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام یہ چھوچا یا جنات کا یہ کھیل نہیں کھلے ہیں، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ یہ جو تھے نا یہ کافر جن وہ انس کے سرکش شیاطین، یہ لوگ گمراہ کرے ہیں اور منسوب کر دیے کہ نہیں یہ جو ہے نا سلیمان علیہ السلام بھی اسی سے ترقی کرے تھے، لہذا تم بھی اسی سے ترقی کرو، اور پھر ایسے باتیں جو ہے نا پبلک میں عام کرے جس سے میاں بیوی میں جدائی پڑ جائے۔ بھائی دیکھیے وہ باتیں کیا تھے، غلط فہمی پیدا کر دو، ختم ہو گئی بات، شوہر بیوی کو چھوڑ دیتا، بیوی شوہر کو چھوڑ دیتی، اس قسم کے باتیں جو ہے نا یہ لوگ عام کرے ہیں۔ لہذا ایک اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 275، الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس طریقے سے سود خور جب خبر سے نکلیں گا تو اس حالت میں نکلیں گا، لا یقومون الا کما یقوم الذی، اس طرح ٹھہرے رہیں گا، یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے اس کو چھو کر باولا کر دیا ہے، دیوانہ کر دیا ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے، محاورہ ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں عرب میں یہ مثل مشہور تھی کہ اہل عرب کسی کو دیوانہ دیکھتے تو یہ بولتے تھے کہ اس کو شیطان پکڑا، جیسا آج بھی ہم بھی بولتے ہیں، کوئی بھی ایک دیوانے آدمی کو دیکھے تو کیا بولتے ہیں، بھیا یہ دیوانی حرکت کر رہا ہے، اس کو شیطان پکڑ لیا۔ یہ وہ محاورہ ہے جو قیامت کے دن یہ لوگ جب خبروں سے نکلیں گے سود خور تو ایسی حالت میں نکلیں گے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہیں نا دیوانے کو، اس طریقے سے یہ نکلیں گے۔ اور ایوب علیہ السلام جو قرآن میں یعنی دعا کرے ہیں، دیکھیے آپ، ربی انی مسنی الشیطان، اے میرے رب شیطان نے مجھے چھو کے کیا کرا ہے، بنصبیوں و عذاب، تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ چھونا کیا ہے، ابھی میں آپ کو بتایا ہوں، یہ چھونا وہی ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ لوگ جب اس قسم کے باتیں کر رہے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ اس قسم کے باتیں ہیں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آپ رحم کرنے والے ہیں، لہذا بچے ہوں گے۔ لہذا یہ دلیل جو چھونے کی ہے، مس کا جو لفظ آیا ہے قرآن میں 2-3 جگہ، جیسے سورہ اعراف میں بتایا، اور یہ سورہ 7 آیت نمبر 41 میں بھی ہے۔ اب جبکہ شیطان کا اقبالی بیان کیا ہے، اب دیکھیے سورہ قاف آیت نمبر 27، یہ کل قیامت کے دن شیطان کہے گا، قال قرینہ، شیطان اس کا ساتھی جو اس کا ساتھی تھا نا دنیا میں، وہ بولیں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اے میرے پروردگار یہ جو سرکش انسان تیرے سامنے جو ٹھہرا ہوا ہے نافرمان، میں اس کو گمراہ نہیں کرا، میں نہیں کرا، ما اطغیتہ، پھر کون کرے، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود گمراہ تھا۔ کون سا؟ دور کا گمراہ تھا وہ۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ کسی کو جبرن گمراہ کرنے کا اختیار نہیں دیا، ایسا کوئی پاور ہی نہیں دیا، صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ انما لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا زور ان پہ نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں، جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھیے رب سے بھروسہ ہٹ گیا، رزق کون دے رہا؟ بھائی اللہ تعالیٰ دے رہا۔ اگر یہ اس میں اس عقیدے میں اگر جھول ہے، ڈاما ڈول ہے، کوئی کرا دیے اس لیے دکان نہیں چل رہی، ایسا کیا کرنا چاہیے؟ کچھ پڑھا لو، کچھ لا لو، کیلے ٹھکا لو، کچھ کر لو۔ دیکھیے اب کس کے اوپر چل رہا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ تعالیٰ پہ جو توکل کرتے ہیں شیطان کا زور نہیں چلتا۔ پھر چلتا کس کا؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، جو شیطان سے دوستی کرتے نہیں، جو اس کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیے ہیں، یتولونہ، ان کے اوپر چلتا۔ والذین هم بہ مشرکون، جو شرکیہ افعال امور کرتے ہیں نا، ان کے اوپر بھی چلتا ہے۔ شیطان کا زور جو ہے بس اتنا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ کے دل میں خیال آیا، آپ استغفر اللہ بول دیے، وہ نہیں ہٹ جاتا۔ آپ کی خواہش وہی ہے، آپ اسی کے لیے بے چین ہیں، اور شیطان بھی وہی وسوسہ ڈالا تو وہ آپ کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بن گیا، ارے اچھا یاد آیا، لہذا وہ کام کرنے لگتا ہے۔ تو شیطان کا زور ان کے اوپر چلتا ہے، دوسرے پہ نہیں۔ اسی طرح سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس کا جو گمان تھا، جو میرے سے وعدہ کیا تھا، وہ سچا ثابت ہوا. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ انسانوں کی اکثریت کیا ہو گئی؟ اس کا اتباع کری. الا فریقم من المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کے سب کے سب شیطان کی پیروی کرے. کیا کرے؟ شیطان گمراہ کرے نہیں بول رہے. فَاتَّبَعُوهُ، یہ انسان اس کا اتباع کرے. سمجھے آپ؟ انسان اس کی پیروی کر رہے ہیں، انہیں صرف وسوسہ ڈال رہا نا، یہ پیروی کر رہے ہیں. اب رہا مسئلہ کہ شیطان کے ذریعے سے ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اب جس کو پکڑ کے مار پیٹ کے کیا کرتے، بیچارہ عقل سے پیدل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کو دے پیٹ رہے ہیں. لا کے دیکھو آپ کیسا بے دردی سے مارتے. وہ ہے دماغی مرض. کسی بھی جا کے سائیکو ڈاکٹر کے پاس جا کے بتائیے آپ، انہیں بیماری کا نام بھی بولتا ہے، علاج بھی ہے وہ. لیکن ہم اتنے پرانے دخیانوسی خیالات میں بیٹھے ہوئے ہیں. نظر لگ گئی، پڑھانے چلے جا رہے ہیں، ذرا دماغی خراب، پڑھانے کے واسطے چلے جا رہے ہیں. ہر چیز میں وہ لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے. وہ سمجھے آپ؟ وہ دیوانہ آدمی کچھ بیچارے کا ذہنی توازن کھو گیا ہے، اس پہ انہیں قابل رحم ہے، اس کو مار رہے ہیں. کیا بولے تو وہ مار شیطان کو لگ رہی. ارے یہ کہیں کو مار رہے، سب مل کے لٹا لے کے مارو نا. دیکھو بہتا کیا، دیکھو نہیں مارو، شیطان مرتا کیا، دیکھو کون مار رہا دیکھو آپ. پھر مار کس کو پڑ رہی؟ پھر جب دوسرے مارنا، چاقو مار دو نہیں تو یہی مار رہے ہیں، پچکڑ مار رہے ہیں، ڈنڈے سے مار رہے ہیں. کس کو لگ رہا ہے؟ شیطان کو لگ رہا ہے. چاقو مارے تو آدمی کو لگتا. یہ کیا ہے؟ یہ کام، یہ دکانہ چلانے کے ڈھنگ. اس لیے آپ دیکھیں پوری قرآن میں میرے کو ایک آیت بتا دو آپ میرے کو. کسی بندے سے اللہ تعالیٰ یہ بول رہا ہے کہ نہیں تو خسروار نہیں ہے، تو زنا کرا، تو شرک کرا، تو جو ہے نا قتل کرا، فلانا کرا، تو خسروار نہیں ہے. دراصل قصور تیرے شیطان کا ہے. تو مجبور تھا، تیرے کو میں جنت میں ڈال دیتا ہوں، اور یہ جو شیطان ہے اس کو دوزخ میں ڈال دیتا ہوں. یہ دنیا میں دیکھے آپ، یہ قتل کے سزائیں کس کو دے رہی؟ انسانوں کو دے رہا نا. جج دے رہا، پولیس دے رہی. کوئی بولا ہے شیطان کروایا اس کو؟ نہ کوئی، نہ بیچارہ بے قصور ہے. نہیں، میرے اوپر شیطانی غلبہ تھا نہیں. اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ بھائی وہ مر جانے والا بھی آتا، کہتے بھوت بن کے آتا، انہیں شیطان بن کے آتا. ارے جو مر گیا ہے اس کا نام جو ہے نا وہ کرشنا ہے کہتے، وہ فلانا ہے کہتے، اس کو عالم برزخ میں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں یہاں نکل کے یہ لوگوں کو پریشان کر رہا. آپ قرآن نکال کے دیکھیے، آپ ایک سیکنڈ کے لیے انہیں واپس نہیں آ سکتا. وہ حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون. حرام ہے یہ جو مرنے والے ہیں وہ دنیا میں واپس آنا. اگر ایسا واپس آ جاتا، ایک بے قصور جس کو قتل کر دیے ہے انہیں آگے خود بدلا لے لیتا تھا، انہیں ایک ایک کو پکڑ کے، جیسا ڈراموں میں اس میں بتاتے نہیں، آتا نکلتا بھاگتا بدلا لے لیتا. نہ پولیس پکڑنے کی جھنجھٹ، نہ عدالت میں لے جانے کا کرنا، انہیں خود کر لیتا تھا کام. اب ویڈیو پہ بھی دیکھو آپ، ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں جو ڈال رہے ہیں. وہ ایک آدمی سو رہا ہے، کوئی کھڑکی کے پیچھے سے جھانک رہا، اب وہ شیطان ہے، وہ بھوت ہے. وہ آدمی ذرا کروٹ ہو تو انہیں خود چھپ جا رہا. ارے انہیں کہیں چھپ جا رہا بھائی، ڈر کے ڈرنا تو اس کو چاہیے تھا نا، وہ بھوت ہی ڈر رہا اسے. انہیں کروٹ بدلا تو انہیں ڈر جا رہا. انہیں یہ قصے کہانیاں یہ اگر اس حد تک رہتے تو کوئی نقصان نہیں تھا. لیکن اس کا تعلق عقیدے سے جڑ گیا. عقیدے سے جڑنے سے کیا ہو گیا نقصان سب سے بڑا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کم ان سے زیادہ ڈر رہے ہیں. اور پھر ان کے دکانیں کھل گئے، لاکھوں روپیہ سمجھے آپ کما رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں. اور پھر عورتوں کا تو یہ عالم ہے، یہ بے حیائی کا علل اعلان نظارہ ہے. یہ جو خوبصورت اچھی عورت ہے اس کو وہ نہاون کے نام پہ، اس کے نام پہ روک لے کے کر لے کے 60 کئی اخباروں میں دیکھا ہوں، ایک ایک عامل 60 عورتوں سے جو ہے نا وہ کرا سو ہے. یہ کون ذمہ داری ہے؟ یہ ہم ہی ذمہ دار ہے. ہم ایک ایسی مخلوق سے ڈر رہے ہیں جو خود ہم سے ڈر رہی ہے. سمجھے آپ؟ یہ اس قسم کا نہیں ہے. البتہ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے اور مرے دم تک ساتھ رہے گا. اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا اور گمراہ کرنا، بھٹکانا. سورہ شعراء آیت نمبر 221 222. حل انبئکم
अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, ये आयत निकाल के देख लीजिए आप। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या मैं बताऊं, हल उनब्बिउकुम, क्या मैं बताऊं तुमको, अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, शयातीन किसके ऊपर उतरते हैं। देखिए अल्लाह ताला बोले किसके ऊपर उतरते हैं। अब दूसरी आयत 222, तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाकिन असीम, हर झूठे गुनाहगार के ऊपर शयातीन उतरते हैं। ये कौन बोलेंगे, अल्लाह ताला। तो जितने झूठे लोग हैं, जितने जो है गुनाहगार है, उनके ऊपर शैतान है बोल के तो उन्हें गुनाह पे गुनाह कर रहा, मस्जिद को नहीं आ रहा, हक की मुखालिफत कर रहा, फसाद फीलर्स कर रहा है बोल के कर रहा ना भाई। ये आमिलों को, ये लोगों को ले आके पकड़ के जो बोलो इसके ऊपर शैतान है, कुरान में अभी मैं आयत पढ़ा हूँ, ये बोलो अब इन्हें उसका शैतान उतारता क्या, उन्हें इसका उतार देता। देखो मारो बोले इसको, उठा के चढ़ा देता पलटा के। ये क्या है, ये हम असल में शैतान का एक ऐसा खौफ बिठा लिए है, शैतान के लफ्ज़ को समझ ही नहीं सके हम। लिहाजा हमको जो है ना इस किस्म के जो है ना कोई शयातीन या जिन इन नामों से डरने की ज़रूरत नहीं है। सूरह हशर में अल्लाह ताला आयत नंबर 16 में फरमा है, कमसली शैतान, शैतान की मिसाल क्या है, इस क़ाला लिल इंसान निकफ़ुर, वो इंसान को कहता है कुफ्र कर, दिल में वसवसा डाला, नहीं कहता इस क़ाला लिल इंसान निकफ़ुर, इंसान से कहता है कि कुफ्र कर। फलम्मा कफरा, फिर जब इंसान वो गुनाह करता है, कुफ्र करता है, शैतान क्या बोला, क़ाला इन्नी बरीउम मिनका, मैं तेरे से बरी हूँ, ये तुझ कर लिया मैं नहीं, डाला दिल में, इन्हें अमल किया, उन्हें बोल दिया देखिए आप, क़ाला इन्नी बरीउम मिनका, मैं तेरे से बरी हूँ। और सूरह इब्राहिम की आयत 22, वक़ाल शैतानु लम्मा खुज़ियल अम्र, तमाम लोगों के फैसले हो गए क़यामत के दिन, सब लोग जन्नत वाले जन्नत में चले गए, दोज़ख वाले दोज़ख में चले गए। शैतान एक टिब्बे पे, हदीस में है, एक ऊंचे टीले पे ठहरेगा, ठहर के क्या करेगा, सबको बुलाएंगा आओ, सब भाग के आएंगे, बोलेंगे समझेंगे कि इन्हें तो हमको गुमराह किया, हो सकता कुछ सबके गुनाह अपने ज़िम्मे ले लेके हमारे को एक यहाँ से निकालने का कोई ज़रिया बन जाए। उस वक्त शैतान के जो अल्फाज है, हालांकि वो अभी वो वाक़या हुआ नहीं, वो क़यामत के बाद होने वाला है, जन्नत वाले जन्नत में, दोज़ख वाले, लेकिन कुरान अभी से शैतान की हकीकत बयान कर रहा है। देखिए आप क्या बोल रहा है शैतान, सबको जमा करके, इन्नल्लाहा वादकुम वादल हक़, अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए से, रसूलों के ज़रिए से तुमसे सच्चे वादे किया था। वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम, मैं भी वादे किया था तुमसे, मगर वो वादे पूरे के पूरे झूठे थे। कौन से वादे थे? देखिए आप कई किस्म के वादे हैं। ये क्या जो है ना, मैं ये जितने भी बातें बताया है वो सब उसके वादे चाहिए, जो डरा रहा है, फलाना कर रहा है। इन्नमा ज़ालिकुमु शैतानु युख़व्विफ़ु औलिया, अल्लाह ताला सूरह आल इमरान में बता रहे हैं कि ये शैतान है, तुमको अपने आप से डरा रहा है, अपने दोस्तों से डरा रहा। फला तखाफूहु, मुझसे मत डरो, वखाफूनी, मेरे से डरो बोल रहे हैं, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हैं तो मत डरो इससे। यम बोल रहा है वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम, मेरे वादे पूरे झूठे थे, मैं नज़र आता, मैं फलाना करता, अल्लाह को एक अदा पसंद आए तो बस है, कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई पार्सल भी भेजे तो मिल जाता, वो एक, ये तमाम बातें ये जितने भी थे ये मेरे झूठे वादे थे। फिर वमा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तान, मेरा तो तुम पे कोई जोर नहीं चलता था ना। देखिए अल्लाह ले बोला, किडनैप करा, पकड़ के ले गया, ज़बरदस्ती कराया, कोई गुनाह कराया, कर मैं तो अभी मार देता हूँ, क्या कर। अगर इंसान ऐसा इंसान के भेष में आता, एक नेक आदमी सो रहा आता था, एक ग्रेनेड डाल के चल देता था वहाँ। आज तक कोई नाके में देखे आप लोग, अरे भैया ख़तल में इंसान आ नहीं, जिन्नात थे शायद, मार के चल दिए, या चोरी में जो है ना जिन्नात का ग्रुप आया लेके चल दिया, या शादी के देख से उठा के लेके चल दिए, जो है ना पूरा खाना चले गया। यहाँ आ रहे हैं ख़िस्सों में, मिठाई दे रहे हैं, कोयला दे रहे थे, मिठाई लेके जा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, या इस किस्म के किस्से आम कर दिए। फिर आज क्यों नहीं हो रहे हैं वो किस्से? कोहिनूर हीरा आज भी है ना भाई, मंगाओ बोलो, ये हमारे पास जिन्नात है। अगर ये जिन्नात है तो फिर वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो दुआ मुल्कल ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, मेरे बाद किसी को नहीं देना, फिर इसके पास भी जिन्नात आ गए, हो गया इन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम के बराबर हो गया, इन्हें भी वही मुकाम आ गया।
یہ سب جھوٹے ہی ہیں. جو کچھ یہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے پاس جنات ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھے، یہ دونوں برابر ہو گئے. پھر وہ جو میرے بات نہیں ملنا، وہ کیا بات ہوئی؟ پھر یہ ایسے جھوٹے باتیں ہیں. اگر ان کے پاس جنات ہوتے نا، آپ یقین مانیے یہ لوگ دنیا کے سب سے بڑے چور ہوتے تھے، جو اچھی چیزیں منگا لیتے تھے. آپ کو میرے کو دھوکہ دے دے کہ 200 روپے 400 روپے 1000 روپے 10,000 20,000 نہیں لوٹتے تھے. یہ دھوکے باز ہے. تو لہذا ان باتوں پہ جو ہے نا ہم وہ نہیں کرنا ہے. صرف شیطان جن ایک ہی ہے، وہ کام اس کا صرف یہ ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے. اس سے ہٹ کے نہ آپ کے پاس آ کے غلامی کر سکتا ہے، نہ نوکری کر سکتا ہے، نہ حکم میرے آقا بول کے لا کے دے سکتا ہے. یہ سب قصے کہانیاں ہیں، وہ قصے کہانیاں ہیں، وہ زیادہ عام ہو گئے. اور ہم اپنی اولاد کو اس سے دور رکھنا ہے، اللہ کا ڈر بٹھانا ہے. یہ اس قسم کا ڈر بٹھا دیں گے تو پھر وہ ہر چیز میں وہم پرستی میں اتنا مبتلا ہو جائیں گا، اللہ سے دور ہو جائیں گا. عاملوں کے چکر مار مار کے حیث بھی جو دولت ہے وہ بھی چلی جائیں گی، ایمان بھی چلے جائیں گا، کفر پہ خاتمہ ہو جائیں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے کو سب کو قرآن سمجھ کر پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا اور پھر دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.